بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقاصد سوم کتاب البیع، سبق نمبر 175. گفتگو نیا مسئلہ شروع کیا ہے کہ مسئلہ اذا دفع انسان الى غیرہ مالا، اگر ایک آدمی نے کسی دوسرے کو مال دیا ہے تاکہ یہ مال دوسروں میں تقسیم کر دے، اور اب گفتگو یہ ہے کہ جس کو مال دیا گیا ہے تاکہ آگے وہ تقسیم کر دے، تو یہ بھی اس مال میں سے لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا، اس میں گفتگو ہے. جی اذا دفع انسان الى غیرہ مال یصرف فی قبیل یکون المدفوع الیہ منہ ولم يحصل المدفوع الیہ ولایہ علی ذلک المال من دون الدافع فلہ صور. اگر انسان نے دوسرے کو مال دیا ہے تاکہ یہ ایک مخصوص مقام پہ، مخصوص عشیرہ پہ، مخصوص جگہ پہ خرچ کرے کہ خود مدفوع الیہ بھی انہی میں سے ہے، وہ افراد کے جن پہ خرچ کرنے کے لیے دیا گیا ہے مدفوع الیہ بھی انہی میں سے. لیکن ادھر سے کیا ہے کہ مدفوع الیہ کو اس مال پہ ولایت نہیں دی گئی. اگر ولایت دی گئی ہے تو پھر مسئلہ آسان ہے، اپنی ولایت کے مطابق عمل کرے گا، اور ولایت اسی دافع کے پاس ہی ہے. تو فرماتے اس مسئلے میں کچھ صورتیں ہیں، 3 صورتیں ہیں. ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ قرینہ موجود ہے علی عدم جواز رضا بالاخذ منہ، کہ دافع راضی نہیں ہے کہ جس کو اس نے مال دیا تھا کہ آگے جا کے خرچ کرے وہ اسے لے. تو فرماتے اس صورت میں کوئی اشکال نہیں کہ یہ نہیں لے سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ مال الغیر ہے اور مال الغیر میں تصرف کرنا حرام ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ قرینہ حالیہ یا مقالیہ موجود ہے کہ اللہ جواز اخذ منہ مقدار مساویا لما يدفع الى غیرہ وانکس وزید، کہ اس مال میں سے لے سکتا ہے. قرینہ موجود ہے کہ مساوی جس طرح باقیوں کو دے اسی طرح اپنے لیے رکھے، یا زیادہ یا کم. تو فرماتے ہیں ولا اشکال فی الجواز، اس کے جواز میں بھی اشکال نہیں ہے. تیسری صورت یہ کہ اللہ تقوم قرینہ علی هذین الامرین، دونوں امر پہ، جواز اخذ یا عدم جواز اخذ پہ کوئی قرینہ موجود نہیں ہے. وَيُطْلَقُ الْمُتَكَلِّمُ، متکلم نے مطلق چھوڑ دیا ہے. اب اس میں گفتگو ہے کہ آیا لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا. اس میں کیا ہے، فقہاء کے کلمات کے درمیان اختلاف ہے. لذا فرماتے ہیں مثلا اذا دافع انسان الى غیرہ مالا لیصرفہ فی قبیل یکون المدفوع الیہ منہم، اگر انسان غیر کو مال دیتا ہے تاکہ یصرفہ اس مال کو خرچ کرے فی قبیل، قبیل یعنی عشیرہ، وہ افراد کے یکون المدفوع الیہ منہم، کہ مدفوع الیہ بھی انہوں میں سے ہے. اس نے ایک فقیر کو دیا اور کہتے ہیں فقراء پہ خرچ کر دے، تو یہ بھی انہوں میں سے ہے. مال دے کہ آپ طلاب کی خرچ کر دیں، اور یہ بھی طالب علم ہے. لیکن ولم يحصل للمدفوع الیہ ولایہ علی ذلک المال من دون الدافع، اور دافع کی جانب سے مدفوع الیہ کو اس مال پہ ولایت حاصل نہیں ہے. اگر ولایت حاصل ہے تو خود ولی بالتصرف ہے، تصرف کر سکتے. ولایت نہیں ہے کا مثلا مال الامام اور رد المظالم المدفوع الحاکم، جیسے کہ ولایت کی مثال پیش کریں. مال امام کہ حاکم شر کے پاس اس کی ولایت موجود ہے. رد المظالم، رد مظالم کہ جو حاکم شر کو دیے گئے اور حاکم شر کو ادھر ولایت حاصل ہے. تو خلاص اگر ولایت حاصل نہیں تو مدفوع الیہ ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے، لے سکتا ہے نہیں لے سکتا. فلہ صور، اس کی صورتیں ہیں. احداہا الصورۃ الاولی ان تظہر قرینہ علی عدم جواز رضا، کہ قرینہ، یا دیکھیں لفظ ظہور نے استعمال کیا. ایک دفعہ بصراحت وہ کہتا ہے کہ جائز نہیں ہے، میں آپ کو یہ 2000 روپیہ دے رہا ہوں لیکن آپ اس میں سے نہیں لے سکتے. یہ باقاعدہ صراحت موجود ہے کہ آپ نہیں لے سکتے. دوسرے ظہور ان تظہر قرینہ، کہ قرینہ ظہور رکھتا ہے کہ العدم جواز رضا بالاخذ منہ، کہ دافع راضی نہیں کہ یہ خود اس سے لے. کس طرح؟ کما اذا عین له منہ مقدار قبل الدفع یا بعد الدفع، جیسا کہ اس نے اس دافع کے لیے، یعنی دافع اول نے اس دافع دوم کے لیے ایک مخصوص مقدار قرار دی ہوئی ہے کہ دفع سے پہلے
یا دف کے بعد مثلاً باقاعدہ اس نے اس کو بطور نوکر رکھا ہوا ہے، خادم رکھا ہوا ہے کہ باقاعدہ اس کو اجرت ملتی ہے، تو ظاہر ہے یہ قرینہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ خود اس سے نہیں لے سکتا. تو فرماتے ہیں ولا اشکال فی عدم الجواز، اس میں کوئی اشکال نہیں کہ جائز نہیں اس مدفوع الیہ کا اس مال میں سے لینا. کیوں؟ لحرمت التصرف فی مال الناس، کیونکہ مال الناس میں تصرف کرنا حرام ہے علی غیر الوجہ المعذون فیہ، اس وجہ پہ کہ جس میں اس کو اذن دیا گیا اس وجہ پہ نہیں ہے، لہذا یہ اس میں سے نہیں لے سکتا. ہاں اگر اذن موجود ہو تو پھر لے سکتا. الثانیہ یعنی الصورۃ الثانیہ انتظر قرینہ، قرینہ موجود ہے. یارد پہلے بسرات کا ہے کہ آپ نے ہی اس میں سے لینا ہے، خوب سرات ہو گئی، یا سرات نے بلکہ قرینہ ہے. انتظر قرینہ حالیہ، چاہے قرینہ حالیہ ہے یعنی خود حالت اس طرح کی ہے کہ بتا رہا ہے، یا قرینہ مقالیہ ہے اس میں کس پہ علی جواز اخذ منہ، کہ اس مال میں سے مدفوع الیہ بھی لے سکتا ہے. کتنی مقدار لے سکتا ہے؟ نمبر 1 مقدار مساویاً، جس طرح غیر کو دے رہا ہے، مثلا ہر ایک کو 500 ہے تو اس کا بھی 500 بن جائے گا. لما یدفع الی غیری، جو غیر کو دے رہا ہے اس کے برابر ہونی چاہیے. او انکس، یا قرینہ مقالیہ موجود ہے کہ ان میں سے ان سے کم آپ نے لینا ہے، او اذیت، یا ان سے زیادہ لینا ہے. تو فرماتے ہیں ولا اشکال فی الجواز حینئذ، تو اس صورت میں بھی کوئی اشکال نہیں کہ وہ لے سکتا ہے. الا انه قد يشكل الامر فيما لو اختلف مقدار المدفوع الى الاصناف المختلفه. ہاں البتہ کبھی کبھار مشکل امر یہ ہو جاتی ہے کہ وہ جو مقدار مدفوع ہے اس میں اختلاف پڑ جاتا ہے الى الاصناف المختلف، اس بنیاد پہ کہ مختلف اصناف ہیں. مثال کن عینا للمجتہدین مقدارا وللمشتغلین مقدارا، مثال پیش کی، علماء والی مثال پیش کیا کہ اس شخص نے اس کو پیسے دیے ہیں کہ ان میں سے مجتہدین ہے تو ان کو آپ نے مثلا 50 دینا ہے، اور اگر مشتغلین اور محصلین ہے تو ان کو آپ نے 10 دینا ہے. وَاعْتَقَدَهُ الضَّافِ بعنوان جو خالف معتقد المدفوع الیہ، لیکن دافع یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ مثلا مشتغلین میں سے ہے، اور مدفوع الیہ کا اعتقاد یہ کہ میں مجتہدین میں سے ہوں. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ لے رہا ہے تو کس کے اعتقاد کے مطابق لے؟ آئے دافع کے اعتقاد کے مطابق لے یا مدفوع الیہ اپنے اعتقاد کے مطابق لے؟ اس میں اختلاف پڑ سکتا ہے. تو اس مسئلے میں فرماتے ہیں تحقیق ہونا، تحقیق یہ کہ مراد تو معتقد المدفوع الیہ، فرماتے رعایت کی جب مدفوع الیہ کے اعتقاد کی، لیکن کس صورت میں؟ ان کان عنوان الصنف علی وجہ الموضوعیہ، بشرط کہ اصناف، کہ آپ نے ان اصناف کو دینا ہے، اصناف مختلفہ، اصناف اور صنف کا عنوان بصورت موضوعیہ ہے، موضوعیت رکھتا ہے عنوان الصنف. کس طرح؟ کہیں یقول ادفع الی کل مشتغل قضا و الی کل مجتہد قضا. دیکھیں یہاں پہ مشخص کر دیا کہ آپ نے ہر محصل کو 10 دینا ہے، و الی کل مجتہد، اور ہر مجتہد کو 50 دینا ہے. وخذ انت ما یخصک، اور تو وہ لے جو تیرے لیے خاص ہے. یعنی اگر تو مشتغل ہے تو پھر اتنا لے، اور اگر تو مجتہد ہے تو پھر اتنا. یہاں پہ کیا فرماتے عنوان کو کیا ہے؟ موضوعیت حاصل ہے. تو فرماتے ہیں یہاں پہ فرماتے ہیں مدفوع الیہ اپنے اعتقاد کے مطابق لے، کیونکہ فرمایا ما یخص الیہ. یہ پہلی صورت تھی. وَإِن كَانَ عَلَى وَجْهِ الدَّاعِ، لیکن وہ صرف وجہ دائی پہ ہے. کس طرح؟ کہ بِأَن كَانَ عُنوان الصنف دَاعِيًا إِلَى تَعْيِينِ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ، صنف کا عنوان صرف اس بنیاد پہ رکھا گیا تاکہ وہ مقدار معین ہو جائے کہ بالآخر کچھ مجتہدین ہیں اور کچھ کیا ہے مشتغلین ہیں، تو ان میں فرق کرنے کے لیے انہوں نے یہ عنوان قرار دیا ہے. تو فرماتے ہیں قان المتبع اعتقاد الدافع، تو فرماتے ہیں یہاں پہ جو دافع کا اعتقاد ہے اس کی اتباع کی جائے گی. یعنی چونکہ دافع یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو میں دے رہا ہوں کہ آگے یہ تقسیم کرے یہ خود مشتغلین میں سے ہے تو وہ مشتغلین میں حساب کرے گا. کیوں؟ لأن الداعی انما يتفرع على الاعتقاد للواقع، کیونکہ داعی متفرع ہے اعتقاد پہ نہ کہ واقع پہ. اور اعتقاد دافع کیا تھا
کہ یہ نہیں ہے، مجتہد نہیں ہے، اگرچہ واقع میں مجتہد ہی کیوں نہ ہو۔ الثالثہ یعنی صورت الثالثہ، تیسری صورت ان لا تقوم قرینہ علی احد الامرین، دونوں امر میں سے کسی پر بھی قرینہ موجود نہ ہو، دونوں امر جن جواز الاخذ، نمبر 2 عدم جواز الاخذ، وَيُطْلِقُ الْمُتَكَلِّمُ، اور متکلم نے بھی اپنے کلام کو مطلق چھوڑ دیا، نہ اس پہ قرینہ نہ اس پہ قرینہ۔ اب یہاں پہ فرماتے ہیں وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ كَلِمَاتُهُمْ، یہاں پہ فقہاء کے کلمات میں اختلاف ہے، بل کلمات واحد منہم، بلکہ ان میں سے فقیہ واحد کے مختلف کلمات ہیں، ایک جگہ پہ ایک فتویٰ دیا ہے، دوسری جگہ پہ دوسرا فتویٰ دیا مجتہد واحد نے۔ مثلا کس طرح فالمحکی ان وکالت المبسوط وزکاة السرائر ومقاصد النافع وکشف الرموز والمختلف والتذکرہ وجامع المقاصد تحریم الاخذ مطلقا۔ یہ فقہا کہ جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے کتاب وقالہ میں، اور جناب ابن ادریس ہلی نے کتاب الزکوٰۃ میں، اور جناب نافع نے کتاب المقاصد میں، اس طرح جناب کشف الرموز، مختلف، تذکرہ اور جامع المقاصد میں اس طرح ذکر ہے کہ تحریم الاخذ مطلقاً، مطلقاً اس مدفوع الیہ کے لیے لینا حرام ہے، مطلقاً اس بات والی تفصیل کے مقابلے میں جو آ رہی ہے۔ وعن النہایہ ومقاصد السرائر والشرائع والتحریر والارشاد والمسالک والکفایہ انہ یجوز الاخذ منہ۔ نہایہ دیکھیں مبسوط یہ بھی شیخ طوسی علیہ الرحمہ، نہایہ بھی جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ، لیکن مبسوط میں فتویٰ ہے تحریم الاخذ مطلقا، نہایہ میں فتویٰ ہے انہ یجوز الاخذ منہ۔ اس طرح سرائر کی کتاب الزکوٰۃ میں تھا کہ تحریم الاخذ مطلقا، لیکن سرائر کی کتاب المقاصد میں کیا ہے یجوز الاخذ منہ۔ اس طرح باقی فقہاء کا بھی مختلف کتابوں میں مختلف ان کے فتاوے ہیں۔ تو خلاصہ یہ دوسری صورت پیش کرے نہایہ، سرائر کی مقاصد، شرائع، تحریر، ارشاد، مسالک، کفایہ، ان کتابوں میں فتویٰ اس طرح ذکر کیا گیا کہ انہ یجوز له الاخذ منہ، کہ جائز ہے مدفوع الیہ کے لیے اس مال میں سے لینا، لیکن کس طرح ان اطلقا من دون زیادہ علی غیرہ، اگر متکلم نے مطلق چھوڑ دیا ہے، کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا، تو فرماتے ہیں عکس اس کے لیے جائز ہے۔ وناسب فی الدروس الی الاکثر، جناب شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے دروس الشریعہ میں نسبت دیے اس فتوے کی، جواز الاخذ کی نسبت دیے الی الاکثر، اکثر فقہا فرماتے ہیں کہ جائز ہے۔ وفی الحدائق الی المشہور، اور صاحب حدائق الناظرہ انہوں نے اس کی نسبت دی الی المشہور، مشہور فقہا کی طرف کہ شہرت فتوی موجود ہے۔ وفی المسالک، اور جناب شہید ثانی نے مسالک میں فرمایا کہ ہاکذا شرط کل من سوغ له الاخذ، کہ ہر وہ کہ جس نے اخذ کو جائز قرار دیا ہے انہوں نے یہ شرط لگائی ہے، یہ شرط کہ ان اطلق من دون زیادت علی غیرہ۔ وعن نہایت الاحکام والتنکیہ والمحذب البار والمختصر، تیسرا مسئلہ یعنی تیسری صورت پیش کر رہے ہیں، یعنی فتوے کے لحاظ سے بس ایک صورت یہ ہے کہ تحریم الاخذ مطلقہ، دوسرا فتویٰ یہ تھا کہ یجوز له الاخذ بشرط کہ ان اطلق من دون زیادہ، اور تیسری فرماتے ہیں وَأَن نِحَایَةِ الْأَحْكَامِ وَالتَّنْكِیہِ وَالْمُحَذَّبِ الْبَارِ وَالْمُخْتَصَرِ الاقتصار علی نقل القولین، یہاں پہ ان فقہا نے صرف دو قولوں کو نقل کیا ہے، اس کے بعد کوئی باقاعدہ فتویٰ پیش نہیں کیا، اور وہ کیا کہ جی ہاں اختصار کیا گیا نقل قولین پہ، قولین یعنی بعض نے کہا ہے کہ اخذ جائز ہے اور بعض نے کہا کہ اخذ جائز نہیں۔ مزید بھی اس سلسلے میں فقہا کے کلمات انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔